آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم لنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معززین حضرات، اللہ رب العزت کا بڑا ہی بے پایہ لطف و کرم، جس کی دی ہوئی توفیق پاک سے آج ہم نے ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے عشرے کا 5واں روزہ رکھا۔ اللہ ہمارا آج کا روزہ رکھنا، نماز فجر کو ادا کرنا اپنی عظیم اور پاک بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پہلا عمل ہے نماز سے قبل، جو نماز سے پہلے عمل کیا جاتا ہے وہ ہے وضو کا عمل۔ وہ کیا ہے؟ وضو کا عمل۔ تو اگر ہمارا وضو صحیح طریقے سے نہ ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وضو کو کامل کرو تاکہ تمہاری نماز جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ اپنے وضو کو اچھے انداز سے کامل کرو تاکہ تمہاری نماز جو ہے وہ کامل ہو۔ تو ہم نے حضور کی شریعت کے اندر سیکھنا ہے، شریعت سے سیکھنا ہے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض، وضو کے کتنے فرائض پائے جاتے ہیں۔ تو وضو کے جو ہیں وہ 4 فرض ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 فرض۔ ان کو آپ نے یاد کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہیں۔ وضو کے اندر 4 ایسے فرائض ہیں جن میں سے ایک بھی اگر رہ جائے تو ہمارا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا وضو کا فرض کیا ہے؟ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اچھا، ہمارے احباب کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کونیوں تک دھونا ہے۔ کونیوں تک نہیں ہے، کونیوں سمیت دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کیا ہے؟ کونیوں سمیت دھونا ہے، یعنی کہ کونیاں بیچ میں دھلنی چاہیے۔ اگر کونیاں ہماری نیچے سے یہاں سے خشک رہ گئی تو ہمارا وضو کا فرض جو ہے وہ رہ جائے گا۔ اگر جگہ خشک رہی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اور دوسرا فرض ہے اپنا منہ دھونا۔ اور اپنے منہ کو کس انداز سے دھونا ہے؟ کہ ہمارا منہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی تک، یعنی کہ اگر ہماری داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اور خلال کیسے کرنا ہے؟ کہ پانی اپنی مٹھی کے اندر چلو میں لیں اور اپنی داڑھی کے اوپر اس کو گیلا کریں، اور پھر اپنی انگلیوں کے ساتھ اس طرح جیسے زمین ہل چلائے جاتے ہیں، آپ اپنی داڑھی کے اندر انگلیوں کے ساتھ ایسے انگلیاں پھیریں تاکہ آپ کی داڑھی کے نیچے والا جو حصہ ہے، جو آپ کی ٹھوڈی ہے، وہ خشک نہ رہ جائے۔ اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے۔ یہ بہت ہمارے دو لوگوں کا طرف فائدہ ہے کہ بس آپ اوپر سے چہرہ دھو لیتے ہیں لیکن جو ہماری داڑھی ہے وہ بالکل خشک رہ جاتی ہے۔ تو ہماری ٹھوڈی جو ہے اس کا دھلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور داڑھی کا خلال اس انداز سے کرنا ہے کہ آپ کے داڑھی کے سارے بال گیلے ہو جائیں، تر ہو جائیں، اور اس کے اندر سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے۔ داڑھی کے اندر سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے تاکہ آپ کو یقین دہانی ہو جائے کہ میرا وضو کا جو فرض ہے منہ دھونے والا یہ مکمل ہو گیا ہے اور صحیح طرح ہو گیا ہے۔ ہمارا منہ کا حصہ کتنا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمارے منہ کا حصہ ہے۔ اس کا دھونا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اپنے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ اگر مثال کے طور پر آپ اپنے ہاتھ کو ایسے گیلا کرتے ہیں، گیلا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ بھی لیتے ہیں تو آپ کا وضو کا جو فرض ہے یہ ہو جائے گا۔ آپ کا وضو کا فرض ادا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مسح پورا کرتے ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ پیچھے ہاتھ لے جانا، پھر
اس ہاتھوں کی پشتوں کو جو پچھلی بیک سائڈ ہے اس کو اپنی پیشانی کے اوپر اپنی گردن کے اوپر پھیرنا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی اپنی گردن کے اوپر وضو کے پانی سے اپنی گردن کے اوپر ہاتھوں کی پشتوں کو پھیرتا ہے تو کبھی زندگی پر اس کو گردن توڑ بخار نہیں ہوگا. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر آپ اپنے ہاتھ کو سر پہ ایسے رکھ لیتے ہیں گیلا کر کے تو آپ کا وضو کا جو فرض ہے وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے وہ جو ایسے چومتے ہیں وہ چومتے نہیں. یہ جو احباب ہمارے چومتے ہیں یہ شریعت مطہرہ کے اندر ویسے نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے احباب ایسے چوم لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چومنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ چوما کس لیے جاتا ہے. یہ کہ کوئی شریعت کے اندر اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. یہ چومنا اور ہاتھوں کو جناب پتہ نہیں کیا کرنا یہ سارے یہ غیر متحرک کام ہے. اس کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ چومنا اور یہ ایسے کرنا یہ بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات اس کے اندر چلو چومنے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اکثر ہماری مساجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو جب نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم چومتے ہیں اپنی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں میں لگاتے ہیں. تو یہ ہمارا عمل اہل سنت و جماعت میں پایا جاتا ہے. ہم نبی کا نام چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں یہ ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. لیکن اس کے اندر جو ہم غلط عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جب ہم چومتے ہیں تو اتنی آواز پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسرا دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. جو آواز پیدا کرتے ہیں ایسے یہ آواز نکلتی نا ہمارے جب نام چومتے ہیں تو یہ آواز نہیں نکل رہی ہے. آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آواز نہیں نکلنی چاہیے اور آواز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن چومنا جو ہے یہ جائز ہے. چومنا چاہیے لیکن آواز جو ہے یہ نکالنی یہ جائز نہیں ہے. یہ شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے. چوتھا فرض اور آخری فرض وضو کا کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں کو کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دھونا. ٹخنے کیا ہیں؟ یہ جو چیز ہے نا یہ والی یہاں تک آپ نے اس کو اپنے پاؤں کو دھونا ہے. اور اگر پاؤں کو دھوئیں گے تو اس کے اوپر صرف اگر پانی بہایا تو ہمارا وہ عمل نہیں ہوگا. ہم نے اپنی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو کھولنا ہے اور یہ جو چھوٹی چیچی ہے جس کو چھوٹی انگلی کہا جاتا ہے اس کو اپنی انگلیوں کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں پہ ہم نے پھیرنا ہے تاکہ ہماری انگلیوں کے اندر والی جو جگہ کا حصہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے. اگر وہ خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. یہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. اور ان کا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اگر نہ کیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. اب آئیے آگے چلتے ہیں غسل کے فرائض. اچھا اس سے غسل کے فرائض سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے احباب کے اندر ہم نے یہ حدیث پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے کہ جس نے کامل وضو کیا وضو کرنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرا کلمہ شہادت پڑھا تو اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 8 دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہم ایک عمل جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں اور برسوں سے کر رہے ہیں اور برسوں سے سمجھایا جا رہا ہے پھر اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں لیکن وہ غلط ہے. اس کا کوئی اس شریعت کے ساتھ اور اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے اور حدیث کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ جس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھا. اور ہم کیا کرتے ہیں منہ تو ہم اٹھاتے ہیں اوپر آسمان کی طرف لیکن ساتھ ہم انگلی بھی اٹھا لیتے ہیں. ہم ساتھ انگلی بھی اٹھا لیتے ہیں حالانکہ انگلی کا ذکر حدیث میں نہیں آیا. اور جو انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ یار تو نے انگلی اٹھائی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کس لیے اٹھائی ہے وہ کہتا ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ اوپر اللہ ہے. تو جس نے یہ کہا کہ اوپر اللہ ہے اس نے یہ کفریہ جملہ بولا. اس نے یہ کفریہ جملہ بولا. ارے بابا بتاؤ کس جگہ پہ اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. وہ تو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہاں جی نحن اقرب وہ تو تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ رب نہیں ہے؟ جدھر بھی تم چہرہ اٹھاؤ گے جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے رب کو ادھر ہی پاؤ گے. رب ہر جگہ پہ موجود ہے. اگر کسی نے کہا کہ اوپر اللہ ہے تو یہ جملہ کفریہ ہے اور ایسا کہنا جو ہے یہ سخت گناہ ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں انگلی اس لیے اٹھاتا ہوں کہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے تو میرے اور آپ کے کہنے سے اللہ ایک نہیں ہونا اور اللہ تو ہے ہی ایک.
وہ تو واحد ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہی رہنا ہے، وہ دو ہو سکتے نہیں، وہ ایک ہے، واحد ہے۔ ہماری انگلی سے شہادت دینے سے وہ اللہ ایک نہیں ہو جاتا، وہ ہے ہی برسوں سے ایک، اور وہ ازلی ابدی ایک ہے، اور اس نے ایک ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی عالم دین سے آپ پوچھ لیں تو کسی نے بھی اس چیز کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ ہم نے عہدہ کے بعد کلمہ پڑھنا ضرور ہے، لیکن صرف آسمان کی طرف کیا اٹھانا ہے؟ اپنا چہرہ اٹھانا ہے، آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہے، انگلی اٹھانی نہیں۔ یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو اس سے ہٹ کر کیا جائے تو اس کا گناہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض ہیں جی 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 تو اس کا کیا ہے؟ اچھا، اگر کسی انسان کو چوٹ لگی ہو، کوئی زخم ہو، اس نے پٹی وغیرہ کروائی ہو، تو اس انسان کے لیے شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو صرف گیلا کرے، گیلا کرنے کے بعد جو اس کے اوپر پانی زیادہ ہوتا ہے ہاتھ کو، اس کو وہ چھڑک لے تاکہ اوپر سے پانی جو ہے وہ زیادہ نہ رہے پانی ہاتھ کے اوپر۔ پھر جو ہے نا صرف گیلا ہاتھ جو ہے نا وہ پٹی کے اوپر پھیر لے، ٹھیک ہے، جیسے ہم مسح کرتے ہیں تو صرف پھیر لے تو اس کا وضو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جس کو زخم جو ہے نا خطرہ ہو کہ زخم اگر پانی پڑ گیا تو زخم خراب نہ ہو جائے اور یہ زیادہ بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، یہ اس انسان کے لیے ہے۔ اور آج کل تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا جب سردیاں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے تو موزے پہنتے ہیں، تو موزے پہنے جاتے ہیں اور لوگوں نے یہ عمل کیا کر لیا ہے کہ جناب موزوں کے اوپر جناب ہاتھ ڈال دیا، بس مسح کر لیا کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، شریعت کو کیا سمجھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے بھئی۔ ہم نے ہاتھ بھی دھو لیے، منہ بھی دھو لیا، کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، اور ہم صرف موزے اتارنے کے چکر میں نہیں ہیں کہ اگر اتاروں گا تو اس کا وقت لگے گا، اس کو اتاروں گا پھر وضو کروں گا پھر دوبارہ پہنوں گا، تو یہ اس چکر میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں عمل وہ کروں جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سن لیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، حضور نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور اپنے ازار کے اوپر وضو کی جگہ کے اوپر جہاں جہاں پانی لگنا تھا وہاں اچھے طریقے سے اس نے پانی لگایا، کل کو حشر کے میدان کے اندر اس کے پاؤں جو ہے نا وہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کا جسم والا ہر اعضاء کا حصہ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا۔ اور جہنمی لوگ پوچھیں گے اللہ کے محبوب یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کے مطابق وضو کیا کرتے ہیں، جو اچھے طریقے سے وضو کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے نا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ اللہ ہمارا جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں غسل کے فرائض۔ غسل ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر انسان کو سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، ہمارے جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کے لیے یہ ضروری عمل ہے۔ ہمارے احباب کے اندر بہت سارے لوگوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور ان کی شادیاں تک ہو چکی ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس تک جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ ارے صاحب ایمان رکھنے والوں، اپنے دل کے اندر نبی کی محبت رکھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اگر غسل کرنے کا طریقہ بھی نہ آیا یار، ہمیں غسل کرنے کا طریقہ بھی نہ آیا، ہمیں طہارت کرنے کا طریقہ نہ آیا، ہمیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہ آیا، تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ تو میرے بھائیوں اس کے اوپر بڑی غور و فکر کی بات ہے۔ سنیں، غسل کے اندر ہیں 3 فرض۔ کتنے ہیں؟ 3۔ سارے بولیں کتنے ہیں؟ 3۔ غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے کلی کرنا۔ کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ اور کلی کیسے کرنی ہے کہ ہم نے منہ کے اندر پانی 1 مرتبہ ڈالنا ہے، اس کو پھینک دینا ہے، پھر ڈالنا ہے، پھر آپ نے اپنی یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ دائیں جانب جو ہے نا دانتوں کے اوپر 3 مرتبہ ایسے اس کو رگڑنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے پھر بائیں جانب سے، ٹھیک ہے، 3 طرف ادھر سے، 3 طرف ادھر سے، اور 3 دفعہ سامنے سے اس کو آپ نے مسلنا ہے، رگڑنا ہے اپنے دانتوں کو، اور اس وقت تک آپ نے رگڑنا ہے جب تک چٹک چٹک کی آواز نہ آ جائے۔ ہم دانتوں کو رگڑتے ہیں تو آواز آتی ہے نا، ایک نکلتی ہے، تو آپ کی وہ جب آواز آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا منہ جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ پھر پانی لیں اور پانی لینے کے بعد آپ غرارہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ غرارہ کرنا ہے، اور غرارہ اچھے انداز کے ساتھ کرنا ہے۔
تاکہ یہ جو عمل ہے نا کلی والا یہ ہمارا مکمل ہو جائے۔ لیکن اگر کسی انسان کا روزہ ہو تو روزے کی حالت میں ہم نے غرارہ کرنا نہیں۔ اور اب بھی ہم اگر وضو کرتے ہیں نا دن کو، یہ تو غسل کی بات ہو رہی ہے، غسل نہ بھی کرنا ہو پھر بھی وضو کرنا ہو، روزہ ہو تو روزے کی حالت میں غرارہ کرنا نہیں ہے۔ اگر غرارہ کیا تو ہمارا روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو پانی اندر جانے کا خدشہ ہے۔ جی کلیاں کرنی ہے، کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، لیکن غرغرہ جو ہم کرتے ہیں نا پانی ڈال کے ایسے تو یہ کرنا جو ہے یہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، اس عمل کو ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ دوسرا کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ غسل کا دوسرا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر ہم نے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ناک میں نرم ہڈی ہے، اوپر نرم ہڈی تک پانی پہنچ جانا، یہ آپ کا فرض جو ہے دوسرا پھر مکمل ہوگا۔ پانی اچھے طریقے سے چڑھانا ہے، اور اتنا بھی زور سے نہیں مارنا کہ جناب آپ کو غوطہ لگ جائے، اتنا بھی زور سے نہیں مارنا کہ جناب ہو گیا بندہ دوسرے چکر میں پریشانی کے چکر میں پڑ جائے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے، ڈالنا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، پورے جسم کے اوپر پانی کا اس انداز سے بہانا کہ آپ کے سر کا کوئی بھی بال خشک نہ رہے، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے ہیں 3 فرض، لیکن غسل کیا کیسے جاتا ہے؟ غسل یہ تو فرض ہے نا، غسل کیا کیسے جاتا ہے؟ آپ میرے محبوب کی سنت ہے کہ جب غسل کریں تو سب سے پہلے آپ اچھے طریقے سے وضو کریں، جس طرح ہم پورا نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح غسل سے پہلے بھی وضو کریں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور اگر کسی انسان کو رات کو سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو یہ شریعت کے مسائل ہیں، ان کو بڑے غور و فکر سے سنیں اور ان کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو ہمارے اسلام سے ہم دور ہو چکے ہیں نا، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں اسلام کے ساتھ ٹچ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور ہمیں اس سے فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہم اسلام کے ساتھ اٹیچ رہیں، پھر دیکھنا کتنی ہمیں لذت ملتی ہے، کتنی روحانیت ملتی ہے۔ جب ہم پاک ہوں گے تو پاک پروردگار ہم سے راضی ہوگا، سبحان اللہ، پھر بھی پاک اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ غسل جو ہے نا، ہم جب کسی کو احتلام ہو جائے تو وہ صبح جب غسل کے لیے اٹھے گا تو ایک چیز ہمارے کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب بھی انسان سوئے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی انسان سوئے، میں اپنی امت کے لوگوں سے کہوں گا شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، جب بھی سوئیں، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی شلوار کو چیک کرنا ہے کہ کہیں مجھے احتلام تو نہیں ہوا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان چیک نہیں کرتا، جلدی جلدی اٹھتا ہے، جا کے وضو کیا، اس نے آ کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتا چلا مجھے تو احتلام ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر، یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم چیک نہیں کرتے، وضو کیا، آ کے نماز بھی پڑھ لی، اور بعد میں پتا چلا کہ مجھے تو احتلام ہوا تھا، میرے اوپر تو ناپاکی لاحق تھی اور میں نے پاک ہونا تھا، تو اس نے نماز پڑھ لی، تو اب اس کی نماز ہوئی، اس کو پتا چل گیا کہ میرے اوپر غسل فرض تھا اور میں نے کیا نہیں، ویسے آ کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی نہیں، نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور غسل پہلے کرنا پڑے گا۔ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، اگر انسان رات کو پجامہ یا شلوار پہن کر سویا، قمیض کو اتار کر سویا، تو صبح اٹھا اس کے اوپر غسل کرنا فرض تھا، لیکن اس کے پاس دوسرا کپڑا موجود نہیں ہے پہننے کے لیے، تو اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے پاس شلوار ایک ہے، اب اس نے اسی کو ہی پہن کر دوبارہ استعمال کرنا ہے اور اسی کو ہی پہن کر نماز پڑھنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے اس شلوار کو اچھی طریقے سے دھوئے گا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے دھونا ہے، اس کو واش کرنا ہے۔ اور کیسے دھونا ہے؟ کہ اس کو پانی میں ڈال کے یا کسی برتن کے اندر پانی لیں، اس کے اوپر ڈالیں، اس شلوار کے اوپر، اور جہاں جہاں آپ کو خدشہ ہو کہ یہاں ناپاکی ہے تو گندی ہے شلوار، تو آپ نے وہاں پہ پانی ڈال کر اس کو نچوڑنا ہے، اور جتنی آپ کے اندر طاقت ہو اتنا زور لگانا ہے، آخری طاقت تک، آخری زور تک، جتنا زور ہو آپ نے اس کو نچوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو آخری طاقت تک آپ نے نچوڑنا ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر پانی ڈالنا ہے، پھر اس کو آپ نے اپنی پورے زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑنا ہے۔ 3 مرتبہ نچوڑنے کے بعد آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، آپ کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب آپ اس کپڑے کو پہن کر دوبارہ نماز
پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارا کپڑے کا پاک کرنے کا طریقہ تھا. تو آپ جس کو احتلام ہوا ہو اس نے سب سے پہلے اپنی ناپاکی والی جگہ کو اچھے طریقے سے دھونا ہے, اس کو واش کرنا ہے. اس جگہ کو دھونے کے بعد پھر اس نے پورا وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد اس نے پھر جو غسل کے فرائض ہیں اس کو ادا کرنے ہیں, اور کرنے کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دائیں جانب دائیں کندھے کے اوپر 3 مرتبہ یا 3 ڈونگے جو ہیں آپ اپنے ڈالیں, پھر بائیں جانب ڈالیں, پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پورے جسم کے اوپر اس انداز سے پانی ڈالیں کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے. یہ غسل کے ہیں 3 فرائض. کتنے ہیں؟ 3 فرائض. جن کا سیکھنا اور جن کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں جی غسل کے اندر دعائیں کون سی پڑھی جاتی ہیں. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ غسل کے اندر دعائیں کون سی پڑھی جاتی ہیں. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص نعمت ہے کہ جو مطہر ہے. پانی کیا ہے؟ مطہر ہے اور طاہر بھی ہے. یعنی کہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے. پانی اللہ نے ہمیں جو دیا ہے یہ پاک ہے, اور جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. ہم پانی سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ پاکی حاصل کرتے ہیں. اپنی نجاست کو, اپنی گندگی کو پانی سے دور کرتے ہیں. اور پھر اللہ کی کیسی یہ نعمت ہے کہ پانی ہمارے سے پوری نجاست کو دور کر دیتا ہے. اور اگر اللہ کا دیا ہوا پانی نجاست کو دور کر سکتا ہے تو اگر ہم 5 تن پاک کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ کیا ہماری نجاست پاس رہنے دیں گے؟ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ ہمارے ساتھ ناپاکی رہنے دیں گے, ناپاکی کو دور پھینکیں گے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے ایسے بندے کے ساتھ جڑیں جس نے 10 سال سے خود بھی وضو نہیں کیا, یا نماز بھی نہیں پڑھی, یا غسل بھی نہیں کیا. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے بابوں کے اندر جو آج کل مزاروں پہ بیٹھے ہیں یا دیکھنے داتا دربار کے باہر بیٹھے ہیں جناب, وہ باہر سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے جناب اتنے بڑے بال ہوئے ہیں, یا ادھر مادو لال حسین چلے جائیں تو ادھر باہر لوگ بیٹھے ہیں اتنے بڑے بال ہوئے ہیں, کبھی غسل بھی نہیں کیا, کبھی نہائے نہیں, کبھی نماز بھی قریب نہیں گئے, اور ان کے مرید پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. مرید کیا کہتے ہیں؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو میں نے کہا واقعی یہ جہنم کی پہنچی ہوئی سرکار ہے, یہ جہنم کی پہنچی ہوئی سرکار ہے. میرے بھائیوں, جب آپ بتائیں دنیا میں سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ہمارے نبی. دنیا میں سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ہمارا لیڈر کون ہے؟ مصطفیٰ ہے. ہمارے رہنما کون ہے؟ مصطفیٰ ہے. سب کچھ ہمیں سکھانے میں مصطفیٰ ہیں. اور جب مصطفیٰ نے نماز نہیں چھوڑی تو پھر یہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں کہ ہماری ہر وقت کی نماز ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہماری ہر وقت کی نماز ہے. میں کہتا ہوں ایسے اللہ کے ولی کو مان. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. پہلی بات کیا ہے؟ وہ ولی ہے ہی نہیں. وہ ایک بندہ تھا نا, اس کا ایک غلام تھا, بڑا ایک چودھری تھا, وڈیرا تھا گاؤں کا. اس نے ایک نوکر رکھا, ایک خادم رکھا اپنے پاس کام کے لیے. تو اس کے نوکر کی عادت کیا تھی کہ وہ 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھتا تھا. جب بھی وقت ہو وہ نماز پڑھتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کھیتوں کے اندر جا رہے تھے, تو وہ چودھری جو تھا وہ ساتھ تھا. راستے میں جب جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہوا, تو وہ جو غلام تھا, نوکر تھا, وہ نمازی تھا. اس نے سنی اذان, اس نے کہا چودھری صاحب میں آپ کا بے شک نوکر ہوں, لیکن آپ سے پہلے میں اس کا نوکر ہوں. سبحان اللہ. آپ سے پہلے میں اس کا نوکر ہوں, اس کا خادم ہوں, میں کھاتا اس کا ہوں. بے شک تیرے وسیلے سے آتا ہے لیکن میں کھاتا اس کا ہوں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میرا رب جو ہے وہ مجھے رزق دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. کبھی بھی اس نے حساب کیا نہیں, مجھے دیتا وہ ہے. بے شک میں تیرے ہاں نوکری کرتا ہوں لیکن اس کی طرف سے آواز آ گئی ہے, میں پہلے اس کو راضی کر لوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں باہر کھڑا ہو کے تیرا انتظار کرتا ہوں, تو جا اور جا کے نماز پڑھ لے. وہ چودھری باہر مسجد کے بیٹھ گیا. وہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا, نماز کی اس کو عادت نہیں تھی, وہ نمازی نہیں تھا. نوکر اندر گیا اور اس نے اپنے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد پوری نماز مکمل احسن طریقے کے ساتھ پڑھی اور کافی ٹائم لگا دیا. کافی ٹائم لگانے کے بعد جب نوکر مسجد سے باہر آیا تو چودھری کو فل غصہ آیا تھا. یہ کیسا عجیب آدمی ہے, اس نے اتنا وقت لگا دیا. چودھری نے کہا تجھے شرم نہیں ہے؟ تیرا چودھری باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے اور تو نے اتنا وقت مسجد کے اندر لگا دیا. کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی تھی؟ سبحان اللہ. اس نے کہا کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, جو چیز تمہیں اندر نہیں جانے دیتی وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتی.
سبحان اللہ، اس نے کہا جو چیز تمہیں مسجد کے اندر نہیں نہ جانے دیتی وہی چیز مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتی. تیرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. میں مسجد کے اندر جاتا ہوں تو میری مومنوں والی حالت ہے، اور مومن کا دل مسجد کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی کے اندر لگ جاتا سبحان ہے. اللہ، مومن کو تو مسجد میں ہی سکون ملتا ہے نا. بے شک. تو یہ میری باتیں ان کو پر عمل کرنا ہے. اب تھوڑی سی گفتگو 2-4 منٹ کی آپ ہماری بہنوں کی نماز کے حوالے سے سن لیں. ہم نے جو اپنے گھر میں جا کر بتانا ہے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے. ہماری بہنوں کی گھر کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے. حضرت یزید بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نماز پڑھنے والی عورتوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان کو دیکھا اور ارشاد فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ چپٹا لو. اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو زمین کے ساتھ چپٹا لو، اس کو اچھے طریقے سے پکڑ لو. عورتوں کی نماز بے شک مردوں کی طرح نہیں ہے. عورتوں کی نماز مردوں کی طرح نہیں ہے. جس طرح مرد پڑھتے ہیں اس طرح عورتوں نے نماز پڑھنی نہیں. عورتوں نے جب مرد نماز پڑھے گا تو ہم مردوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ سجدے کے اندر ہم نے اپنی کونیاں زمین پہ رکھنی نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے حکم ہے، ہمیں نہ رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو رکھنے کا حکم ہے. سبحان اللہ، بہنوں کو زمین کے ساتھ اپنی کونیوں کو رکھنے کا حکم ہے. اگر کوئی نہیں رکھتی تو اس کی نماز نہیں ہے. عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی کونیوں کو، اپنے پیٹ کو اور اپنے آنکھ کو زمین کو ایسے پکڑ لو جیسے تم زمین کا سہارا لے کر لیٹی ہو. زمین کو اچھی طریقے سے اس کے ساتھ چپٹ جاؤ، اس کے ساتھ لپٹ جاؤ. یہ میرے محبوب نے فرمایا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی نماز پڑھتی تو آپ زمین کو ایسے زمین کے ساتھ چپٹ جاتی جیسے اپنے بابا مصطفیٰ سے چپٹ جاتی تھی. جیسے اپنے ابا جی مصطفیٰ سے چپٹ جاتی ایسے ہی زمین کے ساتھ آپ چپٹ جاتی. اور ان کی طہارت کا عالم دیکھو حضرت سیدہ کائنات کی کہ زندگی بھر ان کے سر کا بال آسمان نے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ، پوری زندگی آسمان نے بھی ان کا بال نہیں دیکھا. اور ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ مدینہ شریف کے اندر بہت زیادہ آندھی آئی، طوفان آیا، اور حضرت سیدہ کائنات گھر سے باہر نکلی تو طوفان کی وجہ سے ان کے سر کا جو ہے نا دوپٹہ وہ سرک گیا، وہ اتر گیا. تو جو آسمان کے ستارے اور جو آسمان کا چاند تھا وہ چھپ گیا. وہ چھپ گیا کہ سیدہ کائنات آج تک ان کے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کا سر کا بال دیکھنے والے. تو جن کا آسمان کے ستارے اور چاند اتنا حیا کرے، بتاؤ وہ فاطمہ کی شان کیا ہے، سیدہ کائنات کی شان کیا ہے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، حضور جب بھی مسجد میں آتے یا کہیں بھی حضور بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی سجدہ کائنات آتی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ، حضور کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے. ارے بتائیے کوئی باپ بیٹی کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے؟ آج ہماری بیٹی آ جائے تو ہم کبھی کھڑے ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی، وہ امام حسن کی ماں تھی، وہ امام حسین کی ماں تھی اور مولا علی کی گھر والی تھی. حضرت سیدہ کائنات جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتی حضور کھڑے ہو جاتے. اور ایک دن حضرت سیدہ کائنات نے اپنے بابا سے کہا اے ابا جی آپ میرے بابا ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور میں تو آپ کی بیٹی ہوں، تو بیٹی کی تو اتنی شان نہیں کہ اس کا باپ اس کے لیے کھڑا ہو جائے. کہا بیٹی میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جب تم میری بارگاہ کے اندر آتی ہو میرے پاس فرشتے ہوتے ہیں. میرے پاس کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. میرے پاس جبریل بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اے فاطمہ جب تم آتی ہو تو تمہارے ادب کے لیے جبریل بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اے فاطمہ تمہارے ادب کے لیے جبریل کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب جبریل کھڑا ہوتا ہے تو میری محبت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اس کے لیے جبریل بھی کھڑا ہو. تو اے بیٹی تیری محبت میں مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، اس مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے. سبحان اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے. جس مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے. ابھی بھی ہم نے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ہے جی.
ابھی بھی ہم نے سلام پڑھنا ہے. ارے اس مصطفیٰ کی خاطر تو پوری کائنات کھڑی ہو. تو واہ فاطمہ تیری شان پہ قربان جاؤں، جس کی خاطر پوری کائنات کھڑی ہو وہ تیرے لیے کھڑا ہو جائے. اے فاطمہ وہ تمہارے لیے کھڑا ہو جائے. واہ فاطمہ آپ کی شان و عظمت کو میرا عقیدت بڑا سلام ہے. اللہ سجدہ کائنات کی چادر کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان کی نظر عنایت ہماری بہنوں پہ کر دے، اور حضرت سجدہ کائنات کی کنیزوں میں ہماری بیٹیوں کو اللہ شامل کر دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت، یہ ہمارے گھروں کے اندر بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، اس کو سنیں. عورتوں کو تکبیر تحریمہ یعنی کہ جو پہلی تکبیر ہے جس کو ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھتے ہیں، اور عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے. اور ہماری سب سے بہنوں کے اندر بڑی غلطی کیا پائی جاتی ہے، عورتوں کے لیے جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ باہر نکالنے نہیں، لیکن ہمارے ہاں نکالے جاتے ہیں اور پھر عام کے اندر نکالے جا رہے ہیں. لیکن حالانکہ شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. عورتوں کو حکم ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو چھپا کر اپنے کاندھوں تک اٹھائیں، باہر نہ نکالیں. اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی. اور اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنی چھاتی کے اوپر باندھ لیں، اور اپنے ہاتھ کی ایک پشت کے اوپر دوسری ہتھیلی کو رکھنا ہے. ہمیں تو حکم ہے نا کلائی کے اوپر ہم نے رکھنا ہے. عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کی پشت کے اوپر دوسری ہتھیلی کو رکھنا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور آگے سنیے، عورتوں نے جب رکوع کرنا ہے تو ہماری طرح رکوع ہماری بہنوں کا نہیں ہے. ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اتنا جھکیں کہ جہاں تک وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، آسانی کے ساتھ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، بس اتنا جھکنا ہے. ہمیں تو جھکنا ہے نا جی نیچے، کہ ہماری کمر بالکل سٹیٹ ہو، سیدھی ہو. لیکن ہماری بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے اتنا جھکنا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، گھٹنوں تک ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پہنچ جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب گھٹنوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھنا ہے تو ہم تو اپنے یہ جو پاؤں ہیں نا ان کو ہم نے کھلا رکھنا ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا دیں، ایسے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یعنی کہ ایک گھٹنے کو دوسرے گھٹنے کے ساتھ، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ ملا دیں. یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے. رکوع کے اندر انہوں نے ایسے جانا ہے. اور دوسری چیز، جب انہوں نے سجدہ کرنا ہے تو زمین کو پر اچھی طرح زمین کو پکڑ لینا ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے. عورتوں کو کسی بھی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا حکم نہیں ہے. عورتوں نے بلند آواز سے، بلکہ عورتوں کو گفتگو بھی بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو قیامت والے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں کون سے ہیں؟ سبحان اللہ. مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج آپ کے اندر ویسے بڑی سستی نظر آ رہی ہے. اللہ آپ کی سستی کو ہٹائے. سنی سن نہیں ہوتا، سنی مسکرانے والا ہوتا ہے یار. مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی آج تو 15واں روزہ ہے، ابھی نصف ہوا ہے ماہ رمضان. تو میرے بھائیوں یہ گنتی کا دن ہے، چند دن باقی ہمیں بچے ہیں. وہ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے، ہماری زندگی کا حصہ کر دے. اور اللہ ہماری زندگی میں بار بار ماہ رمضان ہمیں دے، ہماری عمروں کو لمبا کر دے، صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما دے. تو آدھا رمضان گزر چکا ہے، باقی پتہ نہیں باقی اب ہمیں 15 ملتے ہیں یا 16 ملتے ہیں یا 14 ملتے ہیں. جس طرح ہمارے حکمرانوں کا حکم ہوگا ہم نے ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کے تابع ہیں. ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں تو رات کو 12 بجے بھی تراویح پڑھنی پڑے گی بھائی. ہمیں تو 12 بجے بھی رات کو تراویح پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ہم ان کے تابع ہیں. کیونکہ وہ حضرت علامہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں نا جی، ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے. وہ بڑے جناب اپنے آپ کو ایک عالم دین کہتے ہیں جی، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو جب ان سے سورہ اخلاص سنی جاتی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. وضو کا طریقہ پوچھا جاتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا. غسل کا طریقہ پوچھا جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اصل کے اندر حاکم وہ ہونا چاہیے جو شریعت مطہرہ کے سامنے سرخام ہو، جو شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی عمل نہ کرے. ارے مسلمانوں میرے بھائیوں، ایک بات بتاؤ، اگر پاکستان کے اندر شریعت مطہرہ کا قانون نافذ ہو جائے، جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، ایک رائے ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر پاکستان کے اندر شریعت مطہرہ کا یا نظام مصطفیٰ آ جائے تو بتائیں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا؟
کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ کبھی نہیں، کوئی جھوٹ بولے گا؟ کبھی نہیں، ہمیشہ سچ ہی بولا جائے گا نا۔ کوئی بھی نمازی غلط کام نہیں کرے گا، اور بے نمازی بھی کوئی نہیں رہے گا، بے نمازی بھی کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا جب دور حکومت تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اس بندے کو 40 دن تک قید میں لگا دیتے تھے جو ایک نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کا دور حکومت گزرا ہے صلاح الدین ایوبی کا، اور خدا کی قسم صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی لے تو کفر ایک مرتبہ ہل جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا کام کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کے دور میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو 40 دن کے لیے بند کر دیتے، کہتے کہ تو نے نماز چھوڑی ہے۔ تو بتائیں اگر ایسا قانون ہمارے ملک میں بھی آ جائے تو ہمارے جوان کبھی بھی چوکوں میں بیٹھیں گے نہیں، وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ چوکوں میں نہیں بیٹھیں گے، وہ مسجد میں آئیں گے۔ تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں ایک چیز یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے تابع دار ہو جائیں۔ ہمیں شریعت کا تابع دار ہونا پڑے گا، کبھی بھی شریعت ہماری تابع نہیں ہوگی، ہمیں شریعت کا تابع دار ہونا پڑے گا۔ اور ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا چھوٹی سی، کہ جب آپ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کا اہتمام کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کو مسجد میں لے کر آئیں۔ نکاح کہاں کریں؟ مسجد میں کریں، مسجد کے اندر نکاح کریں۔ اور بہت سارے ایسے میں نے گھر دیکھے ہیں اجڑے ہوئے کہ جو جناب نکاح کا اہتمام ہوتا ہے تو جناب اتنے بڑے ڈی جے لگائے ہوتے ہیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، جناب فحاشی کا عالم یہ ہے کہ ہر میری بہن نے، میری بیٹی نے، میری ماں نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہے، بہت بری طرح کا جناب فیشن کیا ہوتا ہے، اور جناب اتنا بڑا فیشن، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ میرے جیسے مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے نکاح کے لیے آنا ہے، فلاں شادی حال کے اندر آپ نے آنا ہے۔ اور میں خدا کی قسم زندگی کے اندر ایک میں نے نکاح ایسا بڑھایا ہے کہ میں گیا ڈیفینس کے اندر، ایک نکاح کے لیے مجھے وہاں بلایا گیا، تو میں نکاح کے لیے جب گیا تو میں نے شادی حال کے اندر جب میں داخل ہوا تو میری روح کانپ اٹھی، اتنا بڑا فیشن، اتنا بڑا فیشن۔ اور ڈیفینس کا ایریا تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں، ڈیفینس کی دنیا علیحدہ ہے، ڈیفینس کے لوگ علیحدہ ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے ایسے ماحول سے۔ میں نکاح کے لیے جب گیا تو شادی حال کے اندر فیشن دیکھ کر میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ خیر میں مجبور تھا، میں نے تو نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا، میں نے ان کو کہا جی مجھے آپ علیحدہ بٹھا دیں، انہوں نے مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی تھی، مائیں بیٹیاں بیٹھی تھی، سب نے فیشن کیا ہوا اور سب کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ اور جب نکاح کا وقت آیا تو ایک خاتون ان کے ہاں بلائی تھی، ایک خاتون ایسی تھی خدا کی قسم جس نے بایا پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، اور اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دستانے چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھوں کی انگلیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ آئی، وہ بہن آئی تو اس نے دیکھا کہ اتنا برا ماحول، وہ ان کی خاص مہمان تھی اس پوری برادری کی، اور وہ جب آئی تو اس نے دیکھا اتنا برا ماحول، اس نے کہا کہ ایسے ماحول کے اندر محمد عربی کی بیٹی کی کنیز نہیں بیٹھ سکتی، سبحان اللہ، حضور کی بیٹی کی خادمہ نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ واپس لوٹی، اس نے کہا جی میں نے ایسے ماحول میں نہیں بیٹھنا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی اتنا برا ماحول کہ جس ماحول کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہو، اور جس ماحول کو دیکھ کر اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو، اور مصطفیٰ راضی نہ ہو رہے ہوں، میں ایسے ماحول میں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ وہ واپس لوٹی تو ان کو بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے سمجھایا کہ واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میری پھر ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ کسی بہن کا سر ننگا نہیں ہوگا، کسی بیٹی کا سر ننگا نہیں ہوگا۔ ارے نبی کی بیٹی کا سر ننگا نہیں تھا تو ہماری بہنیں کیوں کریں یار، ہماری بیٹیاں کیوں ننگا کریں اپنے سر کو؟ تو یہ ہم نے ماحول بنانا ہے۔ اور ایک ریکویسٹ اور کرنی ہے کہ مسجد کا امام ہو یا قاضی ہو یا نکاح خواہ ہو، آپ برائے کرم اس کو اس وقت بلائیں جب نکاح کا ٹائم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے کہ ہمارے بیٹیوں کے بیٹوں کے نکاح ہو ہی مسجد میں، اور جتنے بھی دوسرے مسجد والے ہیں نا، عیسائی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اپنے مولوی کو ایسے ماحول میں نہیں بلاتے بلکہ ان کے چرچ کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے، اور نکاح ان کا وہاں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کریں تو اللہ کے گھر میں کریں، تاکہ وہ ساری زندگی کے لیے طلاقیں نہ ہوں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، پھر 6 ماہ کے بعد طلاق نہ ہو، سال کے بعد طلاق نہ ہو، 2 سال کے بعد طلاق نہ ہو۔ بیٹی گزر کے گھر آ جاتی ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سارے فحاشی عمل کرنے کے بعد بیٹی کو قرآن کے سائے کے اندر ہم رخصت کرتے ہیں. بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے. قرآن اوپر ہوتا ہے اور بیٹی نیچے سے جا رہی ہوتی ہے. اور مجھے قسم سے بتائیں, اپنے ضمیر کو جگا کے بتائیں, جس نے قرآن پکڑا ہوتا ہے اس کا وضو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ بات حق کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سچ بولو یار, اتنا بھی نہیں ڈرنا, آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, مسکرا کے کہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس قرآن کے سائے میں ہم نے بیٹی کو رخصت کیا ہے, اور اس سے پہلے وہاں پہ ڈی جے بھی چلا, گانے بھی چلے, نکاح پڑھانے والے نے بھی گانے سنے. اور میں کہتا ہوں نکاح خواہ کو اس وقت بلا لیتے ہیں, پہلے اس کو بلا کے 10 سے 15 گانے سنائے جاتے ہیں. جب تک اس کو یاد وہ گانے نہیں ہو جاتے اس وقت تک نکاح نہیں پڑھاتے. یہ بات حق کی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ مولوی صاحب اگر کوئی تھوڑا سا گانا سنا دے, مولوی بھی گانے سنتے ہیں, مولوی بھی گانے سنتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ سنتے نہیں, آپ سنواتے ہیں میرے بھائیوں. آپ بھی اس کو اس ماحول کے اندر داخل کرتے ہیں, آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں. وہ بیچارہ بیٹھا ہے, مجبور ہے, چاہے اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں لیکن کھول کے دیکھ بھی دیتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی, کیا ہو رہا ہے؟ وہ ماحول کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے. تو میرے بھائیوں ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ یہ دیکھیں نا کہ وہ مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو روک سکیں. اگر وہ روکیں گے تو پھر ان کا نکاح آخری ہوگا, پھر وہ دوبارہ نکاح پڑھا سکیں نہیں, کیونکہ وہ ان کا آخری نکاح ہوگا. وہ کہیں گے لو جی ایسا ہمیں مولوی نہیں چاہیے, ہمیں مولوی وہ چاہیے جو ہمارے اندر آئے اور کہا جی واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ماحول جو ہے یہ تو ماشاءاللہ بڑا کمال کا ماحول ہے. یہ خدا را, یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں خدا کی قسم کل کو حشر کا میدان لگا ہو, مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو جائے اور حضور فرما دے کہ تم مسجد کا امام تھا اور منبر کا تم نے حق ادا کیا. جس نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہے اور تیری باتوں کو سن کر اس پہ عمل کیا ہے, ان کو بھی ساتھ لے اور خود بھی جنت میں چلا جاؤ. سبحان اللہ. ایسا ماحول ہو جائے کہ مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. ہم شریعت کو سمجھے یار. اور یہ کتنا برا عمل ہے کہ ہم جناب سارا فحاشی کا عمل کرنے کے بعد قرآن کو پکڑتے ہیں, قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے. ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن کے سائے کے اندر بیٹی کو رخصت کرنا بھی ہے تو ٹھیک ہے کریں, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں, جو قرآن کو پکڑ رہا ہوتا ہے اس دلہن کا بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا کوئی اور صاحب علم ہوتا ہے, تو میرے بھائیوں اس کو چاہیے پہلے وضو کرے. پہلے کیا کریں؟ وضو کریں. ہم قرآن کو پکڑنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. اگر قرآن پاک کو پکڑنے سے پہلے وضو نہیں کریں گے ہم بہت بڑے گناہ گار ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے, اس کے اندر یہ ایک بات آ گئی ہے تو یہ بھی میں سنا دوں, بعد میں بھول نہ جائیں. ہمارے اباب کے اندر جب میت کو لے کر جاتے ہیں نا تو اس میت کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس کے اوپر کل لکھے ہوتے ہیں, قرآن مجید ہوتا ہے. وہ جو کل ہے نا وہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں, اس کے اوپر کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے, آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے. کلمہ بھی قرآن کا حصہ قرآن ہے اور آیت الکرسی بھی قرآن کے اندر موجود ہے, اور چاروں کل جو لکھے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن ہے. اور وہ جو چادر ہم نے میت کے اوپر ڈالی ہوتی ہے, قسم سے اپنے ضمیر کو بیدار کر کے بتائیں کہ وہ چادر جو ہم میت کے اوپر ڈالتے ہیں وہ حقیقت. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈالنی نہیں چاہیے, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اور جس مسجد کے اندر چادر نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسی مسجد ہے اس میں چادر بھی انہوں نے رکھی ہوئی. میرے پاس اگر کوئی چادر لینے آتا ہے نا کہ چادر دے مسجد کی, تو میں سب سے پہلے اس کو یہ بتاتا ہوں کہ تو پہلا کلمہ سنا, پہلا کلمہ سنا تو یہ آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چادر دینے بھی ہو تو میرے بھائیوں اگر میں نہ ہوں تو ہمارے جو احباب میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں وہ سن لیں, جس کو مسجد کی چادر دینی ہے سب سے پہلے اس کا وضو کروانا ہے. سب سے پہلے کیا کروانا ہے؟ اس کا وضو کروانا. اس کو کہنا ہے بھائی تو نے چادر نہیں لے کے جانی, تو نے قرآن کو لے کر جانا ہے. ہم اس کا درجہ سمجھیں, اس کی شان سمجھیں. یہ چادر صرف عام چادر نہیں ہے, اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو بطور عزت یا بطور عزت کرنے کے لیے یا اس میت کو ایک بڑے احسن طریقے سے رخصت کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں نا عزت دینے کے لیے, تو وہ جو چادر ہوتی ہے اس کو میت کے پاؤں کے اوپر نہ رکھا کریں, اس کو اس کے پیٹ کے اوپر رکھیں. اگر آپ قرآن کی عزت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کو پیٹ کے اوپر رکھتے ہیں, پاؤں کے اوپر کبھی رکھنی نہیں ہے. اور پھر ناف سے نیچے بن کے لے کے بھی نہ جائیں. اور دوسری بات سنیں, جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر وہ چادر اوپر سے اتاری جاتی ہیں, تو ایک کے ہاتھ میں آئی تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, یا نہ پھڑی
یار ہے پھڑی. اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ یار تو پھڑی. یعنی کہ وہ چلتی 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 10 سے 15 بندوں تک پہنچتی ہے. پھر چارپائی کے اوپر اس کو رکھ دیا جاتا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے جن 10 سے 15 بندوں تک ہم نے یہ چادر پہنچائی ہے ان سب کے وضو تھے؟ ان سب کے وضو تھے؟ اگر نہیں تھے تو جس نے پہلے پکڑائی ہے وہ سب کا گناہگار وہ ہوگا. سب کا گناہگار وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے دی ہے. تو وہ سارے شخص گناہگار ہیں. تو ان باتوں کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے. آخری بات سنیں، میں کیا سنا رہا تھا؟ پردہ. سب بھول گئے ہیں. میں بھولا نہیں ہوں. ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جائیں گے. میں اپنی بات پہ آ گیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے ذہن کو تازہ رکھیں اور فریش رکھیں. میں نہیں بھولا ہوں کہ میں کیا سنا رہا تھا. آپ بھول گئے ہیں. اتنی جلدی نہ بھولا کریں کہ ہم اپنے آپ بھی بھول جائیں. اپنے آپ کو نہیں بھولنا اور اس چیز کو سمجھیں. سبحان اللہ کہیں ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے رہا کریں. ایک ماحول سا بنتا ہے اور سبحان اللہ جہاں پہ کہا جاتا ہے وہاں پہ سستی نہیں آتی. وہاں پہ سستی نہیں. آپ سے بھی ہمارا جو انجینئر صاحب ہے شیطان شریف وہ تو ماشاءاللہ جکڑا ہوا ہے. جو ہماری طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جس باتوں پہ ہم ایسے عمل کرتے ہیں جیسے جناب یہ جنت میں لے کر جائے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ تو ماشاءاللہ جکڑا ہوا ہے. اس میں 1 مہینے کے لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو ہم تو اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں. اور ہم بڑے بےتاب ہیں ہمارا رہنما کہاں چلا گیا. بڑے ہی بےتاب 1 مہینے کے لیے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کرے وہ ساری زندگی کے لیے ہم سے رخصت ہو جائے اور ہمارا ضمیر جاگ جائے. سنیں، ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جائیں گے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کا میدان لگا ہوگا، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ایک عورت کو جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہوگا. حضور نے فرمایا وہ جب عورت کو پکڑ کر فرشتے جہنم میں پھینکنے لگیں گے تو وہ عورت بول اٹھے گی، اے اللہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے. کس کو بلایا جائے؟ میرے باپ کو بلایا جائے. اس کے باپ کو بلایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی تھی، اس نے میری تربیت ایسی نہیں کی کہ میں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کر سکتی، اور اس نے میرے پردے تک خیال نہیں رکھا، اور اس نے مجھے کھلی اجازت ہر چیز کی دی ہوئی تھی. میں جہنم میں کیسے جاؤں؟ میرا ذمہ دار تو میرا باپ ہے. اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا باپ ہے. اس نے میری تربیت نہیں کی. اللہ فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں پھینکو. جب ان دونوں کو پھینکا جائے گا تو وہ عورت پھر بول اٹھے گی اللہ ابھی نہیں، ہمیں جہنم میں پھینکنے سے پہلے میرے بھائی کو بلایا جائے، میرے سگے بھائی کو بلایا جائے. کہ یہ تو دوسروں کی بہنوں کو تکتا تھا، اس کو اپنی عزت کا خیال تک نہیں تھا، اپنی بیٹی کا خیال تک نہیں تھا، اپنی بہن کا خیال نہیں تھا. اور یہ کہاں کہاں جاتا تھا، اپنے گھر کا اس کو خیال تک نہیں تھا. یا اللہ میں اس کی بہن تھی، یہ مجھے برائی کے اڈے سے روکتا، برائی کی طرف جانے سے روکتا، تو میں اس کی بہن تھی اور میں رک جاتی، لیکن اس کی کوشش نہ کی، اس نے مجھے سمجھایا نہیں. اللہ فرمائے گا اچھا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں پھینک دو. وہ کہے گی اے اللہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، میرے شوہر کو بلایا جائے، میرے شوہر کو بلایا جائے. اس کے شوہر کو بلایا جائے کہ وہ عرض کرے گی اے اللہ میرے باپ اور میرے بھائی کے بعد میرا سہارا یہ تھا، میری عزت کا رکھوالا یہ تھا، یہ میرا شوہر تھا. اور اس کے بعد سب سے بڑی دھمکی کیا تھی؟ طلاق کی دھمکی تھی. اور اگر یہ مجھے طلاق کا حکم کہتا تو میں ڈر جاتی، اور مجھے کہتا کہ اس کام سے رک جا، اگر نہ رکتی تو مجھے اس کی طلاق کی بہت بڑی دھمکی تھی. تو اللہ نے مجھے روکا ہی نہیں، اس نے مجھے برائی سے روکا ہی نہیں، اس نے میرا راستہ روکا ہی نہیں اور مجھے ہر برائی کا کام کرنے دیا. تو یا اللہ اس کا ذمہ دار میرا شوہر ہے. اللہ فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور جہنم میں پھینک دو. وہ جانے لگے کہ اللہ نہیں، اس سے پہلے کہ ہم جہنم میں میرے بیٹے کو بلایا جائے. کس کو بلایا جائے؟ میرے بیٹے کو بلایا جائے. بیٹا آئے گا تو وہ عرض کرے گی اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے، جب تک گھر نہیں آتا تھا تو میں سوتی نہیں تھی، یہ اپنی ساری ڈیمانڈیں مجھ سے پوری کروا لیتا تھا. اس کو بائک چاہیے ہوتی تو میں اس کے بابا کی منتیں کر اس کو لے کر دے دیتی. یہ کھانا نہیں کھاتا تھا تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی تھی. یا اللہ یہ میں اس کے لیے ایک ماں تھی اور میرے پاؤں کے نیچے اس کے لیے جنت تھی، اور اس نے مجھے برائی سے روکا نہیں. اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اماں، اے امی جان، اے میری ماں،
اے میری والدہ محترمہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر یہ میرا بیٹا مجھے ایسا کہتا تو میں کبھی بھی نماز نہ چھوڑتی اور کبھی بھی برائی کی طرف نہ جاتی. اے اللہ اس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ اس کو بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, اس کے بھائی کو بھی پکڑو, اس کے شوہر کو بھی پکڑو, اس کے بیٹے کو بھی پکڑو اور سب کو جہنم کے اندر ڈال دو. اللہ اکبر. یہ سارے رشتے جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے. باپ کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بھائی کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, شوہر کو بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بیٹے کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج اگر ایک نوجوان داڑھی رکھ لے نا شادی سے پہلے, جوان داڑھی رکھ لے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا تیری ہلے عمر ہے داڑھی رکھنا دی. اللہ اکبر. یہ کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں. عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا ہلے تیری عمر ہے داڑھی رکھنے والی. آپ اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کو جا کر صرف اتنی بات کہنا کہ امی جان آپ مجھے داڑھی رکھنے سے روکتی ہیں کہ تیری ابھی عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی, تو امی تو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے کہ اگر میں اسی عمر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا یہ میری مرنے کی عمر ہے؟ اللہ اکبر. تو کیا یہ میری مرنے کی عمر ہے؟ تو ماں کے پاس اس کا جواب ہوگا نہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. کتنے جوان چلے گئے نہیں پتا, کتنے جوان چلے گئے. ہم کہتے ہیں یار بالکل صحیح تھا, اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی, دنیا سے چلا گیا. موت کا وقت مقرر ہے, وہ جوانی ہو, بڑھاپا ہو, بچپن ہو, انسان نے جانا ہی جانا ہے. تو میں کہتا ہوں ایسی نماز پڑھیں, ایسے آپ اپنے آپ کو بدلیں, ایسی نماز پڑھیں کہ اس نماز سے پہلے یہ نہ ہو کہ وہ نماز ہم چھوڑ دیں اور ہماری آخری نماز پڑھی جائے, جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. اپنے آپ کو بدلیں اور حضور کی شریعت میں اپنے آپ کو ڈالیں, ایسا ڈالیں کہ حضور ہمارے اوپر نظر عنایت کر دیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. اور ہم نے دو گھروں کو ہی راضی کرنے کے لیے ساری زندگی کا چکر ڈالا ہوا نا, ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے. یہ دو راضی ہو گئے تو ہماری زندگی سمجھ رہے گی. اللہ اپنے حبیب مکرم کے صدقہ جتنی بھی باتیں ہوئی, وقت تھوڑا سا زیادہ لگا ہے, تو ناراض تو نہیں ہوئی؟ نہیں. وقت زیادہ لگ جاتا ہے تو یہ جتنا بھی وقت لگتا ہے اس میں بھی شامل ہوں. میرے بھی بیوی بچے ہیں, میرا بھی گھر ہے, میں نے بھی جانا ہوتا ہے, مجھے بھی کام ہوتے ہیں, لیکن جتنا بھی کر رہا ہوں کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا